أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. حضرات پہلے الفاظ کو غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ظاہر رسول بنا کر. فقال پس انہوں نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے الہوں میں سے کوئی الہ مگر صرف وہی، یعنی معبود برحق صرف وہی ہے. افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس رؤساء سرداران قوم نے کہا جو کافر تھے، یعنی رؤساء نے ان لوگوں نے کہا جو کافر تھے من قومه نوح علیہ السلام کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے یعنی نوح علیہ السلام مگر تم جیسا بشر ہے. یریدو، یہ ارادہ رکھتا ہے ان یتفضل علیکم، کہ تم پر برتری اور فوقیت حاصل کرے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتہ نازل کر دے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنا ہم نے یہ پیغام، یہ میسج، یہ دعوت اپنے ابو اجداد میں جو پہلے گزر گئے. یہ قوم کے رؤساء ذمہ دار بی آئی کے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. ان هو الا رجل به
به جنہ، یہ جناب نوح نہیں ہے مگر ایک انسان ہے اور اس کو جنون ہے، معلوم ہے یہ پاگل ہے۔ فتربصوا به، بس تم اس کا انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے، مراد موت ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، جناب نوح نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب میری مدد فرما جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے، میرے منصب کو جھٹلایا۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا، بس ہم نے وحی فرمائی جناب نوح کی طرف کہ تو بنا کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا ہماری وحی کی تعلیم کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب ہمارا فرمان یا فیصلہ یا نام آئے گا، وَفَارَتْ التَّنُّورُ اور پھٹ جائے گا تنور تیرے گھر میں جو روٹیاں پکتی رہی، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پس تو اس میں بٹھا یا چلا ہر قسم کا جوڑے کے دو دو فرد مذکر بن۔ فَإِذَا جَاءَ وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی بٹھا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس شخص پر وہ فیصلہ فرمان اللہ کا سب پر لے جا چکا ہے کہ انہیں کفر کی موت ہی مرنا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور میرے سے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جن نے ظلم کیا ہے، یعنی بمعنی اشرکوا باللہ، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ جب تو برابر ہو جائے یعنی بیٹھ جائے اور وہ شخص جو تیرے ساتھ ہیں کشتی میں جب برابر ہو جاؤ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تو یہ پڑھو تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جس ذات نے ہمیں نجات دی ہے ظلم کرنے والی قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا اور ساتھ دعا کرو اے میرے رب مجھے اتارنا ایسی بابرکت جگہ میں جو اتارنے کی جگہ ہو، یعنی کشتی سے جب ہم فارغ ہوں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ یقیناً سارے بیانیے میں اس قصے میں واقعات میں نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اگرچہ ہم بے شک آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ پھر ہم نے اس کے بعد اور کئی قوم پیدا کی، اس کا آگے انشاءاللہ تذکرہ و تبصرہ آئے گا۔ حضرات، جناب نوح علیہ السلام ان رسولوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسول کہا، اور یہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ترتیب بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو زبان رسالت نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے اولو العزم رسولوں میں سے جناب نوح ہیں، پھر جناب ابراہیم ہیں، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب کے ساتھ ان رسولوں کو اولو العزم و اولو العزم من الرسل کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہے۔ اس دور میں کافی عمریں تھیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نبوت ملنے کے بعد باز کیا، اس کا دورانیہ 950 سال ہے۔ ظاہر ہے 100 سال کے تھے یا 150 سال کے تھے جب نبوت ملی، اس کے بعد پھر قوم پر جو عذاب آیا، سیلاب آیا، تو اس کے بعد بھی تقریباً 150 پونے 200 سال تک زندہ رہے۔ محققین کی رائے میں یہ ہے کہ تقریباً 1350 یا 1400 سال تک یہ عمر پائی ہے جناب نوح علیہ السلام نے، اور اس دورانیے میں لوگ بھی اسی طرح ہی بڑی بڑی عمریں تھیں، اور اس وقت تک دنیا میں شرک نہیں تھا۔ جناب نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا، جس طرح قرآن مجید کے اندر اس کے اشارے ملتے ہیں۔ قوم نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، پھر ان کی مورتیاں بنی، پھر ان کے سارے سلسلے بنے، پہلے تصویریں بنی، پھر مورتیاں، پھر ان کی عبادت شروع ہوئی۔
اور 5 टन کا نعرہ وہاں سے چلا اور آج تک ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. 5 टन ایک نعرہ حیدری، یہ سارے نعرے مار رہے ہیں. صدقے یا رسول اللہ کے نعرے، زبان نعرہ رسالت لگے ہوئے سارے. اور جو نعرہ مارتا ہے اس مسکین کو کوئی پتہ نہیں رسول کون ہے، نبی کون ہے، رسول کا مقصد کیا ہے، نبی آتے کیوں ہیں، ضرورت کیا ہے، بیس کا مقصد کیا ہے، کچھ پتہ ہے. لیکن سب سے زیادہ جس کو فخری بندہ وہ سب سے زیادہ مضبوط اور اونچا نعرہ مارتا ہے بڑے جوش کے ساتھ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جناب نوح کے نام پر سورت بھی ہے. کتنے نبیوں کے نام پر؟ جناب ابراہیم، جناب ہود، جناب موسیٰ، جناب یوسف علیہ السلام، جناب ابراہیم، یہ انبیاء کے نام پر سورتیں ہیں. سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء اور رسولوں کے نام پر سورتیں بھی نازل فرمائی ہیں. اور مستورات میں سے صرف جناب مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کے نام پر سورت ہے. باقی اور کسی خاتون کے نام پر قرآن میں سورت نہیں. اور لطف یہ ہے کہ مومنون اور مومن، سورت کا نام مومن بھی ہے، مومنون بھی ہے، کافرون بھی ہے اور منافقون بھی ہے. یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام کے مطابق، اپنے علم و فضل کے مطابق ان کے نام رکھے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ السلام. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح، انہی قوم کے فرد ہیں، انہی کا جشن و چراغ ہیں. اور یہاں بازنشین فرمایا انبیاء سارے جتنے رسول نبی آئے ہیں، ایک تو مذکر تھے، دوسرے سارے انسان تھے، بشر تھے. کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نوری نہیں تھا، سارے خاکی تھے. اور ان کا تعلق والدین کے ساتھ، ان کا تعلق بیوی بچوں کے ساتھ، ان کی بیٹیاں، ان کی اولادیں، ان کے سلسلے، ان کے قربہ جاری اور ان کے سسرال، یہ سارے رشتے موجود ہیں. اور ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے. کبھی نہیں سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا یا بڑا بیٹا یا بیٹی کی برات آ رہی یا شادی ہو رہی. فرشتوں میں سے کوئی مذکر مؤنث کا تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی بس. ان کی کوئی بیوی بچہ، کوئی اولاد، کوئی جنم، کوئی فوت، ولا شے. جنات جو ہیں ان کی اولادیں مذکر مؤنث کا تصور موجود ہے. یہ ایک اور بات نشین فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو بھی اللہ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے. پھر یہ بھی فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو ہم نے بھرنا ہے جنوں انسانوں سے، باقی مخلوق کا اس میں ذکر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں نشین فرمانی چاہیے. پھر یہ بھی فیصلہ فرمایا لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بندوں کو وہی ملے گا جو نے کاوش کی ہے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، جو کمایا ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر اللہ نے ایک اور فتویٰ کیا ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس ذات نے اعلان کیا ہے اس نے فرمایا کہ میں یعلم ما فی البر والبحر، میں انسان کے وسوسات کو، سینے کے چھپے ہوئے بھیدوں کو، قول و عمل کو، فعل کو، تصورات کو، میں سب کو جانتا ہوں. یعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس لیے فرمایا جو تیرے وسوسات کو، تصورات کو جانتا ہے، تیرے اعمال و کردار، قول و فعل کو بھی جانتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، اس کا مطلب نبی علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے منصب دیا. ایک اور یہاں بات بڑی علمی ہے، سمجھنے والی اور قابل غور ہے، جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. قرآن میں آتا ہے رسول پاک کو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے نبی محترم، ہم نے آپ کی طرف وحی اس طرح فرمائی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ہے. تو نوح علیہ السلام کو تو اللہ نے کتاب کو نہیں دی، نہ صحیفہ دیا، نہ کتاب دیا، پیغام آتا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام جو فرماتے رہے، یہ نوح علیہ السلام کی احادیث ہیں اور حدیث بھی وحی ہے. اللہ فرماتا ہم نے وحی کی، کتاب کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی کلام کو وحی کہا جاتا ہے.
اور فرق یہ ہے کہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، پڑھی جانے والی وحی اور نہ پڑھی جانے والی وحی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کے اندر جس طرح ہم سورت کوئی پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کوئی سورت، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ یا صاد، یہاں حدیث شریف کو سند کے طور پر قرأت کے کھاتے میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر جو حدیث بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، کسی اور حدیث کی کتاب ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ قال عن فلان عن فلان عن نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر۔ اس کو قرات کے طور پر اللہ اکبر یہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مقصد ہے غیر مطلوب کا، ورنہ تو پڑھی جاتی ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جگہ قیام اللیل کی شکل میں حدیث شریف کو پڑھ کے وہ قیام اور وہ جو قرأت کہاں کرنی ہے قرآن کی وہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور خوبصورت بات نشین فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونی کی طرف نبی رسول بن کر آئے، ٹھیک ہے، پھر فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا، فرعون سمیت۔ ان کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب دی۔ ایک تھوڑی گل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام ان کو کتاب جو تورات اللہ نے دی ہے، فرعونی کو غرق کرنے کے بعد کتاب دی، تو وہ کس وجہ سے، کس جرم کی بنیاد پر غرق کیے گئے؟ وہ احادیث موسوی کے منکر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے فرامین جو احادیث بیان فرما اس کے منکر تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام جن کو کتاب صحیفہ ان کو ملے ہی نہیں، تو ان کی جو احادیث کا انکار اور کفر کر کے سیلاب بھیج کے اللہ تعالیٰ ہر شے غرق کر دی ہے، تو نبی محترم کی حدیث کا انکار اور کفر کر کے جہنم اور چھتر نہیں پڑ سکتے۔ یہ بات اچھی بات، اپنی مرضی کے ساتھ دنیا کی باتیں، اماموں کی باتیں، صحافیوں کی باتیں، نجومیوں کی باتیں، اور گوگل شریف جو ہے امام حضور بیلی بڑے اس کو فالو کریں۔ میں جو گوگل ماری ہے، سرچ ماری ہے، کس کی ماری ہے؟ ڈان گوگل کے ساتھ۔ تو گوگل کون؟ گوگل کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایک مواد ہے، کچھ سیانے بندوں لکھے ہوئے ایک نظم کے مطابق اس کے اندر فیڈ کر دیا، بٹن تو بہت جو لکھا ہوا ہے بیان کر دیا۔ اس کتاب کی طرف آؤ، رسول پاک کے فرامین کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی طرف آؤ اگر زندہ رہنا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے ہمارے ساتھ چکر چلایا، سونے اور چاندی کے جو سکے تھے جس کو درم و دینار کہتے تھے وہ ختم کر کے ہمیں اس کے بدلے میں یہ روپے کی شکل میں رسیدیں ہیں، اس سرمایہ درم و دینار کی یہ رسیدیں ہم جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے تو جی ہم قرآن شریف کو مانتے ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کام کرو، ہم حدیث کو نہیں جانتے۔ تو بتایا کس نے یہ قرآن ہے؟ یہ تو امام الانبیاء نے فرمایا ہے، اور رسول پاک نے جو فرمایا وہ حدیث ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ان کے بہت بڑے عالم ہوئے اور انہوں نے کتابوں کی شروحات بھی لکھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک تم حدیث کو نہیں مانو گے قرآن مجید کا نہ تعارف ہو سکتا ہے نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو سب نے جاننے اور ماننے کے لیے حدیث پاک پر ایمان لانا اور ماننا انتہائی فرض اور ضروری ہے۔ تو یہی وہ بات کی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ان کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مشرک قوم ہے، بتوں کی پجاری قوم ہے، اور جو نام ہے نا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق، اس کے پجاری ہے۔ تو فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ مناد حبل اسوا ود یعوق نصر ولا شیء افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم شرک سے بچتے نہیں ہو؟
کیا تم اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھنا نہیں چاہتے ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قوم، اس میں ایک اور بڑی عمدہ بات کی اشارہ ہے. وی آئی پی لوگ، ذمہ دار لوگ، سادے لفظوں میں وہ جو کھاتے پیتے خوشحال طبقہ لوگ. قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بھی تعریف بیان فرمائی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب قوموں کی ہلاکت ہوتی ہے تو سب سے ذمہ دار بندے، خوشحال بندے، سب سے زیادہ صاحب ثروت بندے بغاوت کرتے ہیں اللہ رسول کے احکامات کی. تو پھر جب وہ بغاوت کرتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں. ان ذمہ داروں، سرداروں، رؤساء جو کافر تھے، ان کی قوم کو کہا ما ھذا الا بشر، اور کوئی رسول نہیں تمہارے جیسا، جب انسان ہے، عام بندہ ہے. یرید ان یتفضل علیکم، اس کی چاہیے تم پہ فوقیت، برتری حاصل کرے، لیڈرشپ تمہاری یہ حاصل کرے، بڑے بڑے منصب حاصل کر لے تم سے چھین کر. یہ انہوں نے تبصرہ کیا. اور قرآن مجید اللہ بیان کرنا بلو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا انزل ملائکہ، تو اللہ فرشتہ بھیج دیتا. اس کے دو ترجمے کیے ہیں. سے ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر ہی اللہ فرشتہ بناتا، بندے کی بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو رسول اللہ فرشتہ بھیجتا، رسول بنا کر. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس پیغمبر کو اگر بنانا ہی تھا تو اس کے ساتھ اللہ فرشتہ نہ بھیجتا. جو اس کی دعوت کو نہ مانتا فرشتہ اس کو سزا دیتا، وہ اس کا باڈی گارڈ ہوتا، معاون ہوتا. دونوں باتیں بظاہر اگر سمجھ میں آئے تو انہوں نے ڈیمانڈ کی. تو ارشاد ہوتا ہے تیسرا سبزہ کرتے ہیں تبصرہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے جو پہلے باپ دادا گزر گئے ہیں، ہمارا دادا پردادا، ہمارے سارے رشتہ دار، ہم نے ان رشتہ داروں میں کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ وہ رسول آتا ہے اور اللہ رسول بھیجتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ نور اسلام جس دور میں آئے صدیاں پہلے تک وہ رسول نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب بھیجے. ان هو الا رجل به جنہ. اگلا تبصرہ کیا جب ہے بندہ لیکن ہے شدائی معذل، یہ پاگل اور مجنون ہے، بندہ ہے ہمارے خاندان کا بندہ ہے لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں. لہذا فتربصوا حتی حین، اس کا مرنے تک انتظار کرو، جب یہ مر کب جائے اگر باتیں ساری ٹھیک ہو جائے. یہ تبصرہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم ان کے بارے میں یہ اپنے خیالات، کافرانہ انداز اور رذیل قسم کے خیالات، جذبات اور اقوال پیش کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ سے درخواست کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری مدد فرما کہ انہوں نے میری توہین کی ہے، تکذیب کی ہے، منصب کو مانا نہیں. ایک اور جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا میری مدد فرما. اس قوم کی بدتمیزیوں کے مقابلے میں میرا چارہ نہیں چل رہا تو میری مدد فرما. ایک اور سورۃ نوح کے اندر بیان ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اتنے بدتمیز ہیں، وَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اللہ دو ان کافروں کا ایک گھر دنیا میں نہ چھوڑنا، جب اگر تو چھوڑے گا تو یہ فاسق فاجر بے ایمان پیدا ہوتے ہیں. اللہ میں نے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے دن رات سمجھایا، منتیں ترلے کی، صدیاں بیت گئی ہیں لیکن یہ کوئی 80 بندے مسلمان ہو گئے ہیں، وہ ہوئے ہیں 950 سال کے دورانیہ، جس میں بیٹا بھی کافر رہا، بیوی بھی کافر رہا. حضرات گرامی ارشاد ہوتا ہے قال رب انصرنی بما کذبون، یہ تکذبونی، انہوں نے میری تکذیب کر دی ہے. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، پھر ہم نے وحی فرما دی نوح صاحب اب ایسے کرو. سورہ ہود کے اندر بیان آتا ہے انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی اور بندہ ایمان نہیں لائے گا. لہذا ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی صفت اور اللہ کی آنکھیں اور اللہ کا ہاتھ، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا یہ سارا نظام، آنکھیں اللہ نے بیان کیا. کس طرح ہے؟ مشہبت مخلوق کی ساتھ نہیں، کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق فائق مناسب ہے. ہم کفر بھی نہیں کرتے، مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر ہم گنہگار بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم کافرانہ انداز بھی نہیں بناتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق لائق ہے. فرمایا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، ہماری وحی کی تعلیم کے مطابق کشتی بنا، اتنی لمبی ہو، اتنی چوڑی ہو، اتنے اسٹیج سارا سلسلہ.
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا عذاب فرمان ہے التنور پھٹا، کیا من ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر کے تنور میں جہاں صدیوں سے آگ جلتی رہی ہے، روٹیاں پکتی رہی ہیں، وہاں سے عذاب کا آغاز ہوگا۔ تنور پھٹے گا، چشمے جاری ہوں گے، اور پانی کا جب نظام یہ نکلنا شروع ہوگا پھر وہاں آسمان بھی پانی برسائے گا اور زمین بھی ساری چشمے بن جائے گا۔ وَأَرْسَلْنَا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر جناب نوح اس کشتی کے اندر تو جوڑے ہر طرح کے بیٹھا، مشرک اور کافر نہیں بیٹھ سکتا، کتوں کا جوڑا باقی مخلوقات کے جوڑے اس میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مشرک وہ نبی زیادہ ہو، پیغمبر زیادہ ہو، پیغمبر کی ٹبری اور بیوی ہو، وہ نہیں بیٹھ سکتے، باقی ساری مخلوق بیٹھ سکتی۔ بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو جلسہ نہیں ہو رہا گھنٹہ کا، ہم جذبات میں بات کریں، ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا، چلا بٹھا اس کشتی میں، من کل، ہر ایک سے، زوجین یعنی جوڑا جوڑا، جو کہ دو ہوں، ایک مذکر و مؤنث، یہ ترجمہ ہے۔ زوجین جوڑے بنا، اثنین یعنی دو سے جوڑا بنتا ہے مذکر مؤنث سے۔ وَأَهْلَكَ، جو تیرے اہل والے ہیں، ماننے والے ہیں، تیرے مرید اور اہل ایمان، ان کو بٹھا۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، ان میں سے جن کا ہمارا فیصلہ عذاب کا، اس کے ارتداد اور کفر کا جو فیصلہ ہو چکا، ظاہر وہ نہیں بیٹھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ارشاد ہوتا ہے میرے سے جو ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک، ان کی ان کو مخاطب نہ کرنا، یعنی سفارش کے طور پہ نہ کہنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سارے غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تو اور تیرے اہل ماننے والے کشتی میں بیٹھ کے برابر ہو جائے اور کشتی چلنے لگے، تو فرمایا پھر پڑھنا کیا ہے؟ ادھر یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، دوسری جگہ لکھا ہوا ہے بڑھ بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سبحان اللہ، یاد دے پڑھو ایک باری، بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تیرے نام پر اس کا چلنا ہے، تیرے نام پر اس کا رکنا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں ساحل ہے، کہاں جانا ہے، کہاں اس نے رکنا ہے، کہاں ہم نے اسے اترنا ہے، کتنا دور زمانہ گزرنا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ ادھر یہ فرمایا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تمام تعریفات اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ظالم مشرک اس قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، سبق اللہ نہیں پڑھایا، پڑھو اللہ مجھے اتارنا بابرکت جگہ دے، یعنی کشتی سے ہم اتریں وہ جگہ بھی بابرکت ہو، خیریت کے ساتھ اترے، سلامتی کے ساتھ جس سے اترے، جس طرح تو بٹھایا ہے اتارنا بھی سلامتی کے ساتھ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو بہترین خوبصورت اچھا بہتر نازل کرنے والا ہے، اتارنے والا ہے۔ اور یار جب جہاز بہ جائیے کہ اڑنا جہاز اڑ گئے، پھر دھیان پھر اللہ کی سپرد دیے نا۔ کتنے بندے اندر یار اڑنا جہاز جتنے مرضی چھال مار جائے، اس طرح تو جڑے میرے رب نے جب بچانا ہے دنیا کے اندر موجود ہے، وہ کی سی مارا وہ بزرگ جڑے جہاز ڈگ پہ تو کلا ہی بچیا، باقی سارے مر گئے۔ وہ ہمارے ملک کا ہے، وہ ان میں تھا وہ سندھی بزرگ، تو اللہ تعالیٰ نے بچانا جب مارنا ہے تو روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو تو کتنے لوگ جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، جو تو ہی تھا وہ نام، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس سارے نظام میں، کشتی کے بنانے میں، چلانے میں، سلام کے بھیجنے میں، ان کو غرق کرنے میں اور ان کو کشتی والوں کو بچانے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، عبرت ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم تو آزمانے والے ہیں، ابتلا آزمائش میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے اور قومیں بھیجی، جناب نوح کے بعد کشتی والوں سے ہم نے۔ ایک مفسر نے خوبصورت لکھا ہے، آدم ثانی کہتے ہیں جناب نوح، کشتی میں بیٹھنے والوں کی اولادوں میں سے ہم سب لوگ بنے ہیں، اور کشتی والے جو بچے تھے، کشتی والے جو بچ گئے تھے، ان کی اولادوں میں سارے وہ جرائم آ گئے جس کی وجہ سے باقی لوگ غرق ہوئے تھے۔
جن جرائم اور گناہوں کی وجہ سے کشتی والوں کے بغیر جن کو غرق کیا جاتا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھے تھے، ان کی اولادوں میں سے سارے وہ جرائم آ گئے جس کی وجہ سے لوگ غرق ہوئے تھے۔ آج بھی اسی طرح لوگ لگے اور تبصرے کرنے، تحقیق کرنے، بڑے بڑے عجیب و غریب کلندر پھر رہے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا، پھر انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں پڑھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے تحقیق بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا گناہوں سے بچتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قوم، پس سرداران نے، ذمہ داروں نے، رؤساء نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جناب نوح علیہ السلام کی قوم سے، ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ جناب نوح مگر تمہارے جیسا بشر انسان ہے، یرید ان يتفضل علیکم، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پہ فوقیت، برتری، فضیلت حاصل کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، وہ اللہ فرشتے نازل کر دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ نبی فرشتہ بنا دیتا، یا نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معامل فرشتہ نازل کر دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا، ہم نے نہیں سنا اپنے پہلے آباء و اجداد میں، یعنی کہ رسول ہو، انسان ہو، بشر ہو اور اس پر وحی آتی ہو اور وہ ایسی باتیں کرے۔ ان هو الا رجل به جنہ، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے مگر انسان ہے اور اسے جنون ہے، پاگل ہے، شدائی دوسرے لفظوں میں۔ فتربصوا به، پس ان کا انتظار کرو، حتی حین، اس کی موت تک۔ قال رب انصرنی، جناب نوح نے عرض کیا، میرے اللہ میری مدد فرما، بما کذبون، جو انہیں مجھے جھٹلایا ہے۔ فاوحینا الیہ، ارشاد ربانی ہے، پھر ہم نے اس کی وحی فرمائی، ان اصنع الفلک باعیننا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، ووحینا، ہماری وحی کی تعلیم اور رہنمائی کے مطابق بنا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا یہ عذاب، فرمان، فیصلہ آ جائے، وَفَارَتِ النُّورُ، اور تور بھی پھٹ گیا، فَاسْلُكْ فِيهَا، بٹھا اس میں، مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، ہر قسم میں سے جوڑا، اس میں دو، یعنی جب جوڑا بنے گا تو دو ہوں گے، وَأَهْلَكَ، اور تیرے جو اہل ماننے والے مریدی ان کو بٹھا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جس پر اللہ کا فیصلہ پہلے گزر چکا کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، نہیں ایمان لائیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرے سے تو مخاطب نہ ہونا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، جب تو برابر ہو جائے، وَمَن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھ جو ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں بیٹھ کر جب برابر ہو جائے، کشتی چلنے لگے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ کہنا تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہو اے میرے اللہ تو مجھے اتارنا بابرکت جگہ جہاں اترا جاتا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو بہترین اتارنے والا، نازل کرنے والا ہے، جگہ دینے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس سارے تذکرے میں، ان بیانات میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اگرچہ ہم اسمال مانے والے ہیں، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے اس کے بعد اور مخلوق کو، اور نسل کو، اور جبلت کو، امت کو۔